بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، بڑی سعادت مندی اور بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے فضائل اعمال کے اوپر ہونے والے اعتراضات اور جاہلانہ اور احمقانہ وسوسوں کا دجل اور ان کی تلبیس اور ان کے دھوکوں کو آپ کے سامنے کھول سکوں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت مجھے عطا فرمائی ہے. اس گروپ کے اندر یوں تو اور بھی علماء کرام اور بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، اور وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے رہنمائی فرماتے رہیں گے اور ناچیز کی اصلاح فرماتے رہیں گے. جو بھی دروس ہوں گے فضائل اعمال کے تعلق سے ہم ابتدا کرتے ہیں. فضائل اعمال کے اندر سب سے پہلی کتاب حکایات صحابہ ہے. میں مختصر سے تعارف کروا دوں پہلے فضائل اعمال کا آپ حضرات کے سامنے کہ فضائل اعمال دراصل یہ کوئی مستقل کسی ایک کتاب کا نام نہیں، بلکہ یہ بہت سارے رسائل کے مجموعے کا نام ہے فضائل اعمال. اور یہ فضائل اعمال یہ مصنف یعنی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ طے کردہ نام نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں اس مجموعے کا بعد کے لوگوں نے یہ نام طے کیا ہے فضائل اعمال. ایک زمانے تک یہ مجموعہ تبلیغ نصاب کے نام سے بھی چھپتا رہا اور بعد میں جو ہے یہ فضائل اعمال کے نام سے چھپنے لگا. دراصل یہ کل 10 رسالوں کا مجموعہ ہے. ان 10 رسالوں کے اندر 9 رسالے تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور ایک رسالہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج یہ حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ ہے. تو کل 10 رسالوں کے مجموعے کا نام فضائل اعمال ہے، جن میں 9 رسالے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. اور یہ رسالے باقاعدہ پورا ایک ساتھ ترتیب نہیں دیے گئے، ایک ساتھ نہیں لکھے گئے، بلکہ یہ رسالے مختلف اوقات میں مختلف حالات میں مختلف لوگوں کی فرمائش پر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رسالے مرتب فرمائے اور تصنیف فرمائے ہیں. اب چونکہ جو فضائل اعمال چھپ رہی ہے اس فضائل اعمال کے اندر سب سے پہلا جو رسالہ ہے وہ حکایات صحابہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین کے اعتراضات کی جو ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، وہ بھی حکایات صحابہ سے ہی ہوتی ہے. ابتدا وہ اسی کتاب سے کرتے ہیں اور یہیں سے ان کی شروعات ہوتی ہے. اس لیے ہم بھی اعتراضات کا جواب دینے کے لیے یہیں سے ابتدا کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں حکایات صحابہ سے. ناچیز کے سامنے غیر مقلدین کی وہ تمام تر کتابیں ہیں، تقریباً تمام. میں استیعاب کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی سب میں نے جمع کرنی ہے، لیکن ہاں جہاں تک میرا خیال ہے کہ میں نے جتنی کتابیں بھی معروف مشہور فضائل اعمال کے بارے میں لکھی گئی، چھوٹی کتابیں بڑی کتابیں عرب میں عجب میں پاک و ہند میں جتنی کتابیں لکھی گئی فضائل اعمال کی مخالفت میں،
وہ سب کتابیں ایقر نے پورے اہتمام کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان تمام کتابوں کے اندر یا اکثر کتابوں کے اندر ایک اعتراض کیا گیا ہے جو سب سے پہلا اعتراض ہے فضائل اعمال کے اوپر، اور وہ سلفی محققین جو آج کے زمانے کے سلفی محققین ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے وہ محققین نہیں بلکہ وہ دجال، کذاب اور یوں سمجھیے بہت ہی بڑے فتنہ پرور اور بہت ہی بڑے حق کے معاند اور دشمن لوگ ہیں، جن میں سر فہرست دو شخصیتوں کا نام سب سے اوپر ہے، معراج ربانی ہے اور توصیف الرحمان ہے۔ یہ دونوں بھی اس اعتراض کو پیش کرنے میں سب سے پیش ہیں اور مقدم ہیں، اور بڑے گھناؤن انداز میں انہوں نے اس اعتراض کو پیش کیا، اور اس کے بعد ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی پھر مختلف لوگ اس اعتراض کو پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ یوں ہے کہ فضائل حکایات صحابہ کے اندر شروع میں بالکل تمہید کے اندر پہلے ہی صفحے پہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ سفر 1357 میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلے میں گزار دوں، کہ اگر یہ اوراق پسند خاطر نہ ہوئے تب بھی میرے خالی اوقات تو بہتر اور بابرکت مشغلے میں گزر ہی جائیں گے۔ اب اس عبارت سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے نہایت ہی دجالی اور کذاب پنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ نعوذ باللہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ ان دنوں کے اندر خراب ہو گیا تھا، اور دماغ خراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپ کو کوئی بھی اچھا کام کرنے سے منع کر دیا تھا، اور پھر آپ نے اسی دماغی خرابی کے عالم میں جو ہے یہ کتاب مرتب کی حکایات صحابہ، اور پھر بعد میں جو فضائل اعمال کے اندر جو باتیں غلط ہیں ان کے نزدیک، ان کے گمان کے مطابق، تو وہ اسی دماغ کی خرابی کا نتیجہ ہے کہ جب دماغ کی خرابی کے اندر کتاب لکھی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر پوری کتاب کے اندر ظاہر ہوگا، اور اس کے اندر پھر اول فول اور گپ شپ اور الٹی سیدھی باتیں ضرور آئیں گی۔ تو دماغ کی خرابی کے عالم میں یہ کتاب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور دماغ کی خرابی کا یہ نتیجہ ہے جو کچھ اس کے اندر پھر خرافات آئی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا اعتراض ہے۔ تو اس اعتراض کو آپ جب سمجھیں گے تو ان کی جہالت، حماقت اور کم عقلی کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس اعتراض کے اندر انہوں نے ایک تو جہالت کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اور دوسرے حماقت اور پاگل پنے کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ جہالت تو ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اس فقرے کو جو صرف ایک کتاب کے متعلق تھا، حکایات صحابہ کے متعلق جو فقرہ تھا کہ ان دنوں میں حضرت کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور ڈاکٹر نے چند دنوں کے لیے، اور اس کی وضاحت بھی ہے حضرت نے اپنی آپ بیتی کے اندر کی ہے کہ تقریباً 4 مہینے کے لیے ڈاکٹر نے دماغی کام سے منع کر دیا تھا۔ تو اس فقرے کو انہوں نے پوری کتاب کے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان جاہلوں کو یہ اعتراض تو کرنے چلے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ساری کتاب ایک ساتھ نہیں لکھی گئی، بلکہ یہ الگ الگ اوقات میں، مختلف حالات میں، مختلف لوگوں کی فرمائش پر یہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے۔ اور یہ جملہ جو ہے صرف اور صرف حکایات صحابہ سے متعلق ہے۔ باقی جو اس میں فضائل اعمال میں 9 یا 10 کتابیں ہیں، 8 یا 9 کتابیں ہیں، ان سے اس جملے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف حکایات صحابہ سے متعلق ہے۔ تو یہ انہوں نے جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ اگر وہ مطالعہ کرتے اور دیکھتے ہر کتاب کو الگ الگ شروع سے آخر تک، تو انہیں پتہ چلتا کہ فضائل اعمال کے اندر یہ جو رسالے ہیں یہ الگ الگ حالات میں لکھے گئے ہیں۔ میں ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ان رسائل میں سب سے پہلے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو رسالہ تصنیف فرمایا وہ فضائل قرآن ہے، جو ذی الحجہ سن 1348 کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمایا، اور دوسرے نمبر کا رسالہ فضائل رمضان ہے جو 1349 ہجری کے اندر حضرت نے تصنیف فرمایا، مکمل فرمایا، اور تیسرا رسالہ فضائل تبلیغ ہے جو 1350 کے اندر حضرت نے مکمل فرمایا، اور چوتھا رسالہ حکایات صحابہ ہے جو 1357 کے اندر حضرت نے مکمل فرمایا، اور پانچواں رسالہ فضائل نماز ہے جو 1358 کے اندر حضرت نے مکمل فرمایا، اور چھٹا رسالہ فضائل ذکر ہے جو 1358 کے اندر یہ بھی حضرت نے مکمل فرمایا،
اور 7واں رسالہ فضائل حج ہے جو 1368 کے اندر 7واں رسالہ فضائل حج ہے جو 1367 کے اندر مکمل فرمایا، اور 8واں رسالہ فضائل صدقات ہے جو 1368 کے اندر مکمل فرمایا، اور 9واں اور سب سے آخری رسالہ فضائل درود شریف ہے جو 1384 کے اندر مکمل ہوا۔ یہ پوری تفصیل حضرت نے اپنی کتاب آپ بیتی کے اندر لکھی ہے، پوری تفصیل کے ساتھ میں کون سا رسالہ کب لکھا گیا، کس کی فرمائش پر لکھا گیا، شروع کب کیا اور ختم کب ہوا، یہ پوری تفصیل حضرت نے لکھی ہے۔ اب اس تفصیل سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ جب یہ رسالے الگ الگ مختلف اوقات میں لکھے گئے تو پھر ان رسالوں میں ایک کو دوسرے سے کیا تعلق، اور ایک رسالے کو لکھتے ہوئے جو کیفیت، یہ جو حالت طاری تھی، اس کیفیت یا اس حالت کا دوسرے رسالے سے کیا تعلق۔ اگر مان لیں کہ حکایات صحابہ لکھتے وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں کوئی خرابی تھی، نعوذ باللہ، غیر مقلدین کی زبان میں اگر 1 منٹ کے لیے مان لیں بالفرض، تو حکایات صحابہ سے پہلے حضرت نے جو اور رسالے لکھے ہیں ان کے اوپر اس بات کو کیوں چسپا کیا جائے گا؟ یہ حکایات صحابہ کے 15 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد حضرت نے جو رسالے لکھے ہیں وہاں تک ان کا اثر کیسے پہنچے گا؟ یہ دراصل حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ کی خرابی نہیں، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مکمل تندرست تھے، صحت یاب تھے۔ یہ غیر مقلدین کے دماغ کی خرابی ہے۔ یقینی بات ہے کہ چور کو چور ہی دکھائی دیتے ہیں۔ جس آدمی کا اپنا دماغ پاگل ہو چکا ہو اور خراب ہو چکا ہو تو اسے دوسروں کے دماغ بھی جو ہے خراب ہی نظر آتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ بالکل صحیح تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دماغی حافظہ، دماغی قوت اور علمی اور عملی زندگی کی برکت سے اتنی ذہنیت عطا فرمائی تھی کہ اس ذہنیت اور اس قوت حفظ کی برکت سے آپ نے بڑے بڑے کارنامے اور بڑی بڑی آپ نے جو ہے محنتیں اور کارہائے نمایاں آپ نے جو ہے انجام دیے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ تو آپ نے فضائل اعمال کے رسالوں کا حال پڑھ لیا کہ مختلف اوقات میں مختلف رسالے لکھے گئے، اس لیے حکایات صحابہ کے شروع میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ صرف حکایات صحابہ کے متعلق ہی ہے۔ دوسری بات یہ جانیں کہ حکایات صحابہ کے شروع میں جو حضرت نے لکھا ہے کہ ایک مرض کی وجہ سے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو یہ مرض کون سا تھا؟ آیا یہ کوئی دماغی مرض تھا؟ یہ دماغی مرض نہیں تھا، بلکہ یہ نکسیر کا مرض تھا، اور نکسیر کا مرض یہ معمولی مرض ہوتا ہے، بہت عام مرض ہے یہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ناک سے انسان کے خون جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس خون کی وجہ سے پھر انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خون کہیں سے بھی نکلے انسان کے بدن سے کمزوری آنا یقینی اور لازمی ہے، اور وہی خون جب ناک کے راستے سے نکلے، نکسیر کے اندر جب خون نکلتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ نکلتا ہے، تو اس سے کمزوری آنا یقینی طور پر لازمی ہے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو مرض تھا، ایک سفر کے اندر اجراڑے جاتے ہوئے، سفر کے اندر گرمی کا موسم تھا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے حضرت کو یہ مرض لاحق ہو گیا اور کافی خون بہہ گیا، جس کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو گئی بدن کے اندر۔ تو ڈاکٹر نے آپ کو منع کر دیا کہ اس دوران یعنی اس کمزوری کے عالم میں آپ کوئی دماغی کام نہیں کریں گے، یعنی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے دماغ کے اوپر پریشر پڑتا ہو، سوچنے والا کام، تفکرات والا کام، ایسا کام آپ نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھیے، مرض تو نکسیر کا تھا جو ایک معمولی مرض ہے، اور ڈاکٹر نے آپ کو دماغی کام کرنے سے روکا تھا کہ کوئی آپ سوچ بچار والا کام نہیں کریں گے۔ لیکن غیر مقلدین کی جہالت اور حماقت اور پاگل پنا دیکھیے کہ انہوں نے اس مرض کو دماغی مرض بتا دیا۔ یہ بالکل بھی دماغی مرض نہیں، بلکہ یہ حقیقت میں غیر مقلدین کا دماغی مرض ہے۔ غیر مقلدین کو ان کے دماغ خراب ہونے کی وجہ سے یہ مرض دماغی مرض نظر آیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خالی ایام کے اندر، یعنی ظاہر سی بات ہے اگر درس و تدریس دیں گے تو بھی دماغی کام ہے، اور اگر تصنیف و تالیف کریں گے جیسے کہ حضرت شروحات حدیث یا مختلف طرح کی تحقیقی کتابیں لکھتے تھے تو وہ بھی دماغی کام تھا کہ اس کے اندر بڑی تحقیقات کرنی پڑتی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلے میں گزار لوں کہ صحابہ کے واقعات اور حکایات جو ہے جمع کر لوں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خالی ایام کے اندر، جب ڈاکٹر نے آپ کو دماغی کام سے منع کیا تھا، حکایات صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کرام کے واقعات کو جمع کیا اور امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اب دیکھیے، جس شخص کا رات دن کا مشغلہ درس و تدریس اور جس کا رات دن کا مشغلہ تصنیف و تالیف، تحقیق و
تحقیق تدقیق ہو، اس کے لیے چند واقعات کو چند تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں سے جمع کرنا کون سا دماغی کام ہے؟ اس کے لیے تو یہ بہت معمولی کام ہے۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک بیماری کے عالم میں، اور بیماری بھی نکسیر کی بیماری تھی، حکایات صحابہ کو مرتب فرمایا، اور ان بیماری کے عالم میں ہی حضرت نے اتنی بہترین کتاب تصنیف فرمائی کہ اس کے پڑھنے سے جو ہے انسان کے ایمان کے اندر ایک قسم کی تازگی اور ایک قسم کی رونق اور ایک قسم کی تر و تازگی اور ایک قسم کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کو جو ہے محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ حکایات صحابہ کے اوپر کیا جانے والا پہلا اعتراض تھا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ حکایات صحابہ پر ہونے والے پہلے اعتراض کا جواب آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ اعتراض انہوں نے اتنے گھناؤنے انداز میں پیش کیا ہے، الامان والحفیظ، اس اعتراض کو پیش کرتے ہوئے اتنی گندی زبان انہوں نے استعمال کی ہے کہ ایک شریف انسان سے اس طرح کی گندی زبان اور اس طرح کی فحش زبان جو ہے یہ زیبا نہیں ہے۔ بہرحال اس کا جواب آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ دماغ میں کس کے خرابی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے فضل سے بالکل تندرست اور صحت یاب ہیں، اور دماغ کی خرابی غیر مقلدین کی نکلی ہے۔ یہ ذرا تفصیل سے اس کا جواب ہو گیا۔ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ اتنی تفصیل نہ ہو پائے، چونکہ ابتدا تھی، ابتداً میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ آئندہ انشاءاللہ جو اعتراضات ہوں گے اگر اس طرح اتنی تفصیل سے ہوئے تو آگے بہت مفصل بعض اعتراضات آ رہے ہیں جن کے جواب یقیناً بڑی تفصیل سے دینے پڑیں گے۔ تو یہ شروعات تھی، اس لیے اس کے اندر تفصیل ہو گئی۔ اب میں ایک اہم چیز کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ غیر مقلدین ہو یا کوئی بھی باطل فرقہ ہو، یہ انہیں تحقیقی جواب ہضم نہیں ہوتا، بلکہ الزامی جواب ہی ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور الزامی جواب ہی جو ہے ان کے مزاج کو شوٹ آتا ہے، اور وہی ان کے مزاج کو موافق آتا ہے۔ جب تک انہیں الزامی جواب نہ دے دیا جائے تو ان کا دماغ ٹھکانے نہیں لگتا، اور جب الزامی جواب دے دیا جائے پھر ان کا دماغ ٹھکانے لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ دوسروں چاند کے اوپر تھوکنے والا خود اپنے منہ کو ہی گندا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی اعتراضات فضائل اعمال کے اندر ہوں ان تمام کے اندر حتی الامکان الزامی جواب کی بھی کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں الزامی جواب بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ یہ غیر مقلدین کے مشہور محدث، بلکہ نہیں سمجھیے بابائے غیر مقلدیت اور شیخ الکل فی الکل، یعنی تمام غیر مقلدین اکابر کے شیخ، اور فی الکل تمام فنون میں ان کے شیخ۔ تو شیخ الکل فی الکل غیر مقلدین کے تمام اکابرین کے شیخ نذیر حسین دہلوی، یہ دلی کے اندر رہتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے وہاں، اور غیر مقلدین کے بڑے بڑے شیوخ عبد الرحمن مبارک پوری، عبد الجبار غزنوی، شمس الحق ڈیانوی، حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری، یہ سارے کے سارے جو ہے ان کے شاگرد ہیں۔ اب دیکھیے، جو غیر مقلدین کا شیخ الکل ہے، تمام بڑوں کا شیخ ہے، اور جس کے واسطے سے آج ہندوستان کے اندر غیر مقلدیت پنپی ہے، اور جسے غیر مقلد یوں سمجھیے اپنا روحانی پیشوا اور اپنا بابا غیر مقلدیت تسلیم کرتے ہیں، اس کی حالت دیکھیے کہ اس کی کیا حالت تھی۔ اس کی سوانح حیات میرے پاس ہے، الحیات بعد الممات، اس کے اندر صفحہ 248 اور 249 اور 250، ان 3 صفحوں کے اوپر اس کی بیماری کا اور بیماری کے معمولات کا ذکر کیا گیا ہے کہ بیماری کے معمولات کے اندر کیا کیا کرتے تھے۔ تو ان کے معمولات میں لکھا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس کا، کہ فجر کے بعد آتے تو قرآن کریم کا درس ہوتا، اس کے بعد بخاری شریف کا درس ہوتا 11 بجے تک، پھر دوسری کتاب کا، پھر تیسری کا، اس طرح یہ درس کا سلسلہ جو ہے شام تک جاری رہتا مسلسل۔ تو یہ لکھا ہے کہ بیماری کے عالم میں بھی حضرت کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ بیماری کے عالم میں بھی اسی طرح آپ کے معمول جاری تھے۔ تو اور بیماری کون سی؟ فرمایا کہ جب امراض صعبہ شدیدہ میں بھی جب سخت تکلیف رہتی اور شیخ النفس کا دورہ ہوتا، یعنی دل کا دورہ پڑتا، جب بھی آپ کے معمول میں کوئی فرق نہیں آتا تھا،
دل کا دورہ پڑتا اس وقت بھی آپ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے، قرآن کریم کا درس دیا کرتے تھے، جلالین وغیرہ کا درس دیا کرتے تھے، اور اس بیماری کی وجہ سے کیا حالت ہو جایا کرتی تھی؟ اسی کتاب کے اندر انہی صفحوں کے اوپر لکھا ہے کہ بعض مرتبہ تو 3 دن تک غشی طاری رہتی تھی، ہوش ہی نہیں آتا تھا۔ اب دیکھیے 3 دن تک جس آدمی کو ہوش نہ ہو اور جو آدمی دورے کی حالت میں ہو، جسے دل کا دورہ پڑ رہا ہے، سخت قسم کا مریض ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، دوسرے لوگ اسے ڈولی کے اندر اٹھا کر لا رہے ہیں، لکھا ہے اس کے اندر کہ ڈولی میں آپ کو اٹھا کر لایا جاتا، دوسرے لوگ اسے اٹھا کر لا رہے ہیں ڈولی کے اوپر، جس طرح جنازے کو لایا جاتا ہے اس طریقے سے اسے لا رہے ہیں، اور اس کے اوپر غشی طاری ہے، اور وہ آ کر کیا پڑھا رہا ہے؟ بخاری شریف کا درس دے رہا ہے، اور بڑے بڑے غیر مقلدین کے سورما اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی غشی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، یا نیم بے ہوشی کی حالت میں، یا دل کا دورہ پڑنے کی حالت میں بخاری پڑھائے گا لوگوں کو، قرآن پڑھائے گا، حدیث کا درس دے گا، تو اس کے شاگردوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اس سے غشی کی اور بے ہوشی کی حالت میں بخاری پڑھی ہوگی؟ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں غیر مقلدین کی زبان میں کہ آج غیر مقلدین کے اندر جو یہ اس طرح کی حماقتیں اور اس طرح کی جہالتیں بھری ہوئی ہیں، تو یہ اسی درس کا اثر ہے جو نذیر حسین دہلوی نے نیم بے ہوشی اور بے ہوشی اور دل کے دورہ پڑنے کی حالت میں جو ہے انہیں بخاری اور حدیث پڑھائی ہے۔ وہی پاگل پن اور وہی بے ہوشی اور وہی غشی جو اس کے اوپر درس دیتے وقت طاری تھی، آج تمام غیر مقلدین کے اوپر طاری ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے جب حدیث پڑھی، قرآن کا علم حاصل کیا، تو نیم بے ہوشی کی حالت میں یا مکمل بے ہوشی کی حالت میں حاصل کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کا علم بے ہوشی کی حالت میں حاصل کیا گیا ہو جس سے، تو اس کے علم کی یہی حالت ہوگی، اور یہی ہم اس سے امید رکھ سکتے ہیں۔ غیر مقلدین اس کا جو جواب دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے بھی اس کا سمجھ لیں، بلکہ اس کا جواب دینا تو آسان ہے، کیونکہ اس کے اندر تو مرض بھی معمولی ہے، اس کے اندر تو مرض بھی خود انہوں نے لکھا ہے، صعبہ شدیدہ ضیق النفس، 3 دن تک غشی، 3 دن تک بے ہوشی، اس عالم میں بخاری کا درس، اس عالم میں جلالین کا درس، اس عالم میں قرآن کریم کا درس، اور بڑے بڑے غیر مقلد پڑھ کے جو ہے اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑے بڑے شیخ کہہ رہے ہیں، تصنیف و تالیف کر رہے ہیں اس سے علم حاصل کر کے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہوں گے، اور جو کچھ بھی انہوں نے پھر اس سے جو کچھ بھی انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے پھر حفوات بکواسات اور جو کچھ بھی انہوں نے پھر فساد مچایا ہے امت کے اندر، وہ اسی پاگل پنے کا نتیجہ ہے۔ دوسری مثال لے لیں کہ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم ابن باز جو پیدائشی طور پر نابینا تھے، اور غیر مقلدین انہیں مفتی اعظم اور روحانی والد اپنا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے زمزم کا آپ مطالعہ کریں، اس کے اندر حضرت نے پوری تفصیل کے ساتھ غیر مقلدین کے خطوط بھی نقل کیے ہیں، بڑے بڑے غیر مقلدین کے، ہندوستان پاکستان کے، کہ جنہوں نے ابن باز کو خط لکھا تو اس کے اندر وہ اپنے آپ کو والد انہیں جو ہے اپنا والد لکھتے تھے کہ ابن باز ہمارے والد ہیں۔ تو اس حیثیت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر مقلدین کے باپ ابن باز وہ تو مطلب نابینا تھے، پیدائشی، میں نے غلط کہہ دیا، پیدائشی نابینا نہیں تھے وہ، بلکہ 20 سال کی عمر میں جو ہے وہ نابینا ہو چکے تھے، ان کی بینائی بالکل ظاہر ہو چکی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کا مفتی اعظم ہی آنکھوں سے بصارت سے محروم ہو تو ان کی بصیرت بھی پھر خود بخود چلی جائے گی، اور وہ بصیرت سے بھی خود ہی محروم ہو جائیں گے۔ جنہوں نے بخاری کے الفاظ دیکھے ہی نہ ہوں، جنہوں نے حدیث کی کتابوں کے الفاظ ہی نہ دیکھے ہوں، تو انہیں کیا پتا کہ ان کے اندر کیا ہے، کیا ان کے اندر حقائق ہیں، کیا ان کے اندر دقائق ہیں۔ تو اگر یہ اعتراض کر سکتے ہیں تو دوسری طرف ان کے اوپر بھی پھر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ خاموش رہیں اور خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں۔ اگر یہ اس طریقے سے انگلیاں اٹھائیں گے تو ان کے اوپر بھی پھر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، اور پھر انہیں پھر اپنے دفاع کے لیے کوئی شکل نظر نہیں آئے۔ اور بالکل ابتدا سے بھائی فضائل اعمال کی سب سے پہلی کتاب حکایات صحابہ ہے، تو حکایات صحابہ سے ہم شروع کریں گے، اور ابتدا سے انتہا تک پوری کتاب کے اوپر جتنے اعتراضات غیر مقلدین نے کیے ہیں ان سب کا تفصیلی، تحقیقی، اصولی اور الزامی ہر اعتبار سے ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ ظلم اور جہالت کے بادل کس طرح چھٹتے ہیں، اور حق اور انصاف اور عدل
اور حقانیت کی شعاعیں اور شمعیں کس طریقے سے روشن ہوتی ہیں، اور غیر مقلدین کے مکروہ چہرے سے انشاءاللہ نقاب کیسے الٹتا ہے، یہ آپ حضرات ان اسباق کے اندر خود محسوس فرمائیں گے۔ چند اعتراضات کا جواب دینا یہ ہمارا مشن نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اعتراضات ہیں ہم ان سب کا جواب دیں گے انشاءاللہ، اور پوری ترتیب کے ساتھ دیں گے، اور پھر یہ جتنے بھی اسباق ہوں گے یہ سارے کے سارے مرتب ہو کر یہ نیٹ کے اوپر جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ گروپ کے اندر بعض ساتھی جو ہے اسے تحریر میں بھی لائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کتابی شکل میں بھی یہ تمام اعتراضات جو ہے پھر امت کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، ان تمام اعتراضات کے جوابات۔